زی نیوز نہیں ہے، دینک جاگرن کی خبریں نہیں ہیں، اللہ کی قسم ٹائمز آف انڈیا کی باتیں نہیں ہیں۔ بچی کو غیر سے محبت ہو گئی، اللہ کا عرش پردے میں، اللہ کی کرسی پردے میں، نبی کا روزہ پردے میں، سات اجابہ پردے میں، شب قدر پردے میں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق الله العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا إلهي نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے برائے مہربانی تھوڑا آگے آ جائیں آپ کی مہربانی ہوگی تھوڑا آگے بڑھ جائیں ہم نے سنا ہے کہ سننا ہے تو آگے بڑھو سیکھنا ہے تو دور جاؤ سننا ہے تو قریب آؤ سیکھنا ہے تو دور جاؤ اللہ تعالی ہمیں دین کی نسبت پر ہمیشہ بار بار آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی بہت مختصر ہے ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا آنے کا دن تو بہرحال چلا گیا اور جانے کا دن چلا آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو
بہت سے لوگوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس رمضان کا چاند وہ نہ دیکھ سکے۔ آدھار کا زمانہ ہے، تاریخ پیدائش کا بتانا بہت آسان ہے، لیکن تاریخ وفات کا بتانا ناممکنات میں سے ہے۔ بہت ممکن ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں دین سے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہے کہ ابھی تو بڑے ابا بھی زندہ ہیں، ابا کے ابا بھی زندہ ہیں، ابھی ہماری کہاں باری آئے گی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے بڑے جائیں گے پھر چھوٹے جائیں گے، پہلے ابا جائیں گے پھر بچے جائیں گے، پہلے دادا جائیں گے پھر پوتے جائیں گے، پہلے نانا جائیں گے پھر نواسے جائیں گے، پہلے ماما جائیں گے پھر بھانجے جائیں گے، پہلے مریض جائیں گے پھر صحت مند جائیں گے۔ کہیں نہیں لکھا۔ بہت ممکن ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب آ چکا ہو، اس لیے نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ موت کی تیاری میں لگیں گے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا اہتمام کریں گے، موت کی تیاری میں لگے رہنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کا کتنا اہتمام ہے، ابا بھی، اماں بھی، بھائی بھی، سب مل کر بہن صاحبہ اور بیٹی صاحبہ کی شادی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ موت کی تیاری کا کوئی خاص اہتمام نہیں، رمضان المبارک کی تیاری کا کوئی خاص اہتمام نہیں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی تیاری فرمائی، رمضان المبارک کی آمد کی دعائیں فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت پیدا فرما، ہمارے شعبان میں برکت پیدا فرما، ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ ہمارے نبی نے رمضان المبارک کی دعا مانگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، علماء نے لکھا ہے رمضان المبارک کی آمد سے 4 ماہ پہلے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے تھے۔ پیر ذوالفقار احمد صاحب نے لکھا ہے رمضان المبارک کی آمد سے 4-6 مہینے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ماہ رمضان کی دعائیں مانگنی شروع کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو رمضان المبارک میں اللہ کی جانب سے تہجد کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تہجد کی مسنون دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی بابرکت گھڑی میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے اس دعا کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک اس دعا کو یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء دین کو، شرع متین کو، ذرا سی کتابچوں میں انہوں نے یہ دعائیں نقل فرمائی ہیں۔ اہل علم حضرات نے حدیث کی بڑی کتابوں سے یہ دعائیں نقل فرمائی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے نقل فرمائی ہیں، محدثین نے تابعین سے لی ہیں، تابعین نے صحابہ سے لی ہیں، صحابہ نے کہاں سے لی ہیں؟ اللہ کے نبی سے لی ہیں، اللہ کے نبی نے کہاں سے لی ہیں؟ اللہ کے نبی کو اللہ کی جانب سے ملی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان دعاؤں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان دعاؤں کا استحضار نصیب فرمائے۔ دیکھو دعائیں آسانی سے یاد ہو جائیں، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دل کی دنیا کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ جتنا دل پاک ہوگا اتنی جلدی دعائیں یاد ہوں گی۔
جتنا دل پاک ہوگا، مصفہ مشفہ ہوگا، اتنی جلدی قرآن پاک بھی یاد آسانی سے ہوگا۔ دیکھو پاک صاف برتن میں دودھ والے سے دودھ مانگے دودھ دے دے گا، دہی مانگے دہی دے گا، شہد والے سے شہد مانگے شہد مل جائے گا۔ پاک صاف برتن میں چیز جلدی آسانی سے مل جاتی ہے۔ ایسے ہی پاک صاف دل میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی عنایت فرما دیتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے، ماں نے بچے سے کہا بیٹا جلدی سے 1 کلو دودھ لے کر آ، تیرے ابا جان کے مہمان آ رہے ہیں۔ بچہ کھیل میں لگا ہوا تھا، بچہ نے سنی انسنی کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے پھر پکارا، بیٹے جلدی آ دودھ لے کر آ۔ بچہ دوڑا ہوا آیا اور جلد بازی میں سرسوں کے تیل کا ڈبہ اٹھا کر دودھ والی دکان پر دوڑا ہوا گیا اور جا کر کہتا ہے اس میں 1 کلو جلدی دودھ دیجئے۔ دودھ والے نے برتن کو غور سے دیکھا، اس کو سونگھا اور کہا بیٹا تو یہ کیا برتن لے کر آیا ہے، اس میں دودھ نہیں ملے گا۔ سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والے نے دودھ دینے سے منع کر دیا۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کیسے عطا فرمائیں گے، حدیث کے انوارات اور دعائیں کیسے عطا کریں گے۔ ہمارا دل یہ فرمایا گندگیوں میں بھر چکا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تیری میری ہے۔ اور اخیر میں آ کر اس اسکرین ٹچ نے اور نیٹ کی دنیا نے ہمارے دل کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ اس کی گندگی کو لکھا نہیں جا سکتا۔ ہماری خصوصاً نوجوانوں سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، اللہ کے لیے نیٹ کا استعمال تنہائی میں نہ کریں، نیٹ کو تنہائی میں نہ چلائیں۔ آپ کو چلانا ہے اماں کے پاس بیٹھ کے چلائیں، ابا کے پاس بیٹھ کر چلا لیں، بہنوں کے پاس بیٹھ کر استعمال کر لیں۔ نیٹ کا استعمال اگر ہم تنہائی میں کرتے ہیں تو شاید موت تک ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، موت تک ہمارے دل کی دنیا پاک نہیں ہوگی۔ ہمارے نوجوان اس کا خاص اہتمام فرمائیں۔ اللہ پاک اس کے فتنے سے ہماری بھی حفاظت فرمائیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائیں، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے پڑوس کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ اس سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوڑی پر جا کر بیٹھ جائیں یہ بہتر ہے، ڈسٹ بین میں بیٹھ جائیں یہ بہتر ہے، کیچڑ میں بھرے ہوئے گدھے کی پشت پر ہم بیٹھ جائیں یہ اچھا ہے اس سے کہ ہم تنہائی میں نیٹ لے کر بیٹھیں، اسکرین ٹچ موبائل لے کر بیٹھیں۔ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان میں بھی اللہ سے ہم خوب مانگیں گے، اے اللہ اس کی نفرت ہمیں عطا فرما، اس سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوان اس سے دور رہیں۔ ہر ملک کے 80% جوان اس کے اندر حوران جنت تلاش کرنے لگے، جنت کی حوروں کو تلاش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بس معاف فرما دے، معافی کا اعلان فرما دے، معافی کو عام فرما دے، معافی کو تام فرما دے۔ یاد رکھیں آج میرے موبائل میں اگر آپ کی بہن ہے تو کل کو میری بہن آپ کے موبائل میں بھی جا سکتی ہے۔ آج میرے موبائل میں آپ کی بیٹی ہے تو کل کو میری بیٹی آپ کے موبائل میں بھی جا سکتی ہے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ روئے زمین پر جتنے دین کے خدام آئے ہیں ان سب کے پیچھے ان کی نیک سیرت ماؤں کی تربیت کے اثرات ہیں، نیک سیرت ماؤں کے انوارات ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر کتابوں میں لکھا ہے 14 بڑے خواجہ ہوئے ہیں، اس میں ایک نام حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بھی آتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت بارش کی دعا فرما دیجئے، صلاۃ استسقاء پڑھا دیجئے، بارش ہو جائے۔ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ چارہ ہے نہ چری ہے، نہ پتا ہے نہ پتی ہے، نہ پھل ہے نہ پھول ہے۔ آپ یہ تو دعا فرما دیں
یا بارش کی نماز پڑھا دیں۔ لکھا ہے کتاب میں خواجہ صاحب اندر حجرے میں تشریف لے کر گئے اور اپنے حجرے سے ایک ململ کا کپڑا اٹھا کر لائے اور باہر تشریف لائے اور کھلے آسمان کے نیچے اس کو ایسے اٹھایا اور آسمان پر ایک جھلک ڈالی۔ نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی۔ خواجہ نے آسمان کی طرف ایک جھلک ڈالی، بادل آ گئے، بادل چھا گئے، دہلی کی گلیوں میں کوچوں میں خوب پانی برسا، ندیاں بہ گئیں۔ یہ جماعت خواجہ صاحب سے کہتی ہے خواجہ صاحب یہ کیا کرشمہ ہے، یہ کیا کرشمہ ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے، میں نے اللہ کو اس دوپٹے کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے، اے اللہ یہ اس خاتون جنت کا دوپٹہ ہے جس کے سر کے بال ساری زندگی اس کا بیٹا نظام الدین اولیاء نہ دیکھ سکا، اے اللہ اگر اس خاتون جنت کا کنیز فاطمہ کا تیرے یہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے تو آج اس کی لاج رکھ کر دلی والوں کو پانی عطا فرما دے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے، وہ آقا تلاش کر، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے، وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے دل کی وادی پاک ہو جائے، دل کی دنیا پاک ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، روح پاک ہوتی ہے توبہ استغفار سے، دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، روح پاک ہوتی ہے یہ فرمایا توبہ استغفار سے۔ ایک عالم نے لکھا ہے بنا کسی وجہ کے، بنا کسی مرض کے، بنا کسی سبب کے، بنا کسی ریزن کے اگر تجھے گھبراہٹ ہوتی ہے تو سمجھ لے تیری روح ناپاک ہو گئی، تیری روح ناپاک ہو گئی، تو توبہ استغفار کر لے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، نیت فرمائے کہ انشاءاللہ توبہ کا اہتمام کریں گے، استغفار کا اہتمام کریں گے۔ ماہ رمضان قریب آ رہا، ماہ سیام قریب آ رہا، ماہ قرآن قریب آ رہا، ماہ راز و نیاز بالکل قریب آ رہا، اس کی ابھی سے ہم تیاری کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگا کر، دل لگا کر مانگنا سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سنانے کی عادت ڈالیں گے۔ ایک کہنے والے نے کہا ہے اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ رمضان المبارک کی اللہ کے لیے ابھی سے تیاری فرمائیں، رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام فرمائیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز الحمدللہ پانچی اللہ کی جانب سے نعمت ملی ہوئی ہے، اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ ہر 4 رکعت نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے تراویح میں، ہر 4 رکعت نماز کے بعد علماء نے ایک دعا لکھی ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے، اس کا بھی اہتمام کر لیجئے، خود بھی یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، اماں کو یاد کرائیں، ابا کو یاد کرائیں، دوستوں کو یاد کرائیں، موبائل کے ذریعے اپنے دوستوں پر وہ دعا واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا اجر عظیم ملے گا۔ دعا کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت
الهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. الحمدللہ اللہ پاک اس دعا کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگا کر مانگیں گے. رمضان میں تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے, رمضان میں نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے, رمضان میں سچ بولنے کا خاص اہتمام کریں گے. انشاءاللہ پورے سال اللہ سچ کی توفیق پر قائم رکھیں گے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو رمضان میں سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ پورے سال سچ پر قائم رکھتے ہیں. جو رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پورے سال دعاؤں پر قائم رکھتے ہیں. جو رمضان میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے اللہ پورے سال تکبیر اولیٰ پر قائم رکھتے ہیں. جو رمضان میں صف اول کا اہتمام کرتا ہے اللہ پورے سال صف اول پر قائم رکھتے ہیں. وہ بابرکت مہینہ بڑے قریب آ گیا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب امیر التبلیغ فرماتے تھے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان, پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند. سبحان اللہ, زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان, پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند. اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ہے ایک رمضان اللہ کے راستے کا بھی ہو جائے, ایک عید اللہ کے راستے کی بھی ہو جائے. ہمارے نوجوان دعوت کی مبارک محنت سے بھی اپنا رب قائم فرمائیں, اپنا جوڑ قائم فرمائیں, اللہ کے راستے میں جانے کا بھی اہتمام فرمائیں, انتظام فرمائیں. اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر, اپنی بستی کے دین کے خادموں سے جڑ کر, مشورے کے تابع بن کر, مرحومین کے اصول پر ذکر کے اہتمام کے ساتھ جو دعوت کی مبارک محنت سے تعلق بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاشرے میں یقیناً دین کو زندہ کرے گا, ایمان کو زندہ کرے گا, سنن کو زندہ کرے گا, واجبات کو زندہ کرے گا. شرط یہ ہے مشورے کے تابع بنے, ہٹ دھرمی نہ کریں, ہٹ دھرمی نہ کریں, مشورے کے اہتمام کے ساتھ اس کام کو کریں. مشورہ اللہ کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے, صحابہ کی عادت ہے, ہماری ضرورت ہے. اللہ کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے, صحابہ کی عادت ہے, ہماری ضرورت ہے. آج نیت کریں کہ انشاءاللہ مشورے کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب قائم کروں گا, اللہ والوں سے جوڑ پیدا کروں گا, ذکر کی مجلسوں میں جانے کی پابندی رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے, ذکر کا شوق عطا فرمائے, ذکر کا ذوق عطا فرمائے. ہمارے استاد حدیث حضرت مولانا شیخ الحدیث یونس صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے سبق میں فرماتے تھے کہ میرے استاد حضرت مولانا اسعد اللہ مظاہری ہمیشہ تحاوی شریف کے سبق میں فرماتے تھے, اے لوگو تمہیں بریانی کباب میں مزہ آتا ہے, مجھے سجدوں میں مزہ آتا ہے, مجھے رکوع میں مزہ آتا ہے, اللہ سے راز و نیاز میں مزہ آتا ہے. اللہ کرے وہ کیفیت ہمیں بھی نصیب ہو جائے, وہ کیفیت آپ کو بھی نصیب ہو جائے. جب آئے ہو تو نیتیں لے کے جانا, ارادہ لے کے جانا, عزائم لے کے جانا. جو مجلس میں کچھ نیتیں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ضرور دین کا کام لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں پک سچی نیتیں لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے, جلسہ گاہ کو قبول فرمائے. آنے والوں کو, لانے والوں کو, بلانے والوں کو, سننے والوں کو, سنانے والوں کو اللہ اپنی دریائے رحمت سے, اللہ اپنی دریائے رحمت سے قبول فرمائے. ہم سے پہلے ہمارے بڑے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دنیا پڑھاؤ دین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ. پڑھنا منع نہیں, دنیاوی تعلیم خوب دلاؤ, ڈاکٹر بناؤ, لوئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, ماسٹر بناؤ, مسٹر بناؤ, منسٹر بناؤ, بیرسٹر بناؤ, آئی پی ایس آفیسرز بناؤ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمایا ہدایات کو سامنے رکھ کر, ہدایات نبوی کی سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو دنیا پڑھائیں دین کے اہتمام کے ساتھ, قرآن کے اہتمام کے ساتھ, سنت کے اہتمام کے ساتھ, شریعت کے اہتمام کے ساتھ.
ساتھ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے والد مولانا اکرام الحسن صاحب کتاب میں لکھا ہے دلی کے بڑے وکیلوں میں آپ کا نام آتا تھا، دلی کے بڑے وکیلوں میں حضرت کا نام آتا تھا، آپ کا تہجد کے سجدے میں انتقال ہوا، تہجد کے سجدے میں انتقال ہوا۔ خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر، لویر، پروفیسر، ماسٹر، مسٹر، منسٹر، ڈی ایم، سی ایم خوب بناؤ، لیکن دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو تعلیم بھی انہی کی، لباس بھی انہی کا، کلچر بھی انہی کا، اخلاق بھی انہی کے، عادات بھی انہی کے، ذوق بھی انہی کا، شوق بھی انہی کا، لباس بھی انہی کا۔ میرے رب کی قسم ایسے ہماری نسلیں دین سے بہت دور نکل جائیں گی۔ حیدرآباد میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، نمازی بنایا، داعی بنایا، سنتوں کا شیدائی بنایا اور انجینئر بنایا۔ سنا آپ نے، حافظ بنے، نمازی بنے، داعی بنے، سنتوں کے شیدائی بنے اور انجینئر بنے۔ انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی، اخبار میں پڑھا، نیوز پیپر میں پڑھا، آنے والی فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر انٹرویو لیے جائیں گے، فلاں کمپنی کو کچھ انجینئروں کی ضرورت ہے، خواہش مند حضرات اس نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ لکھا ہے کتاب میں حضرت حافظ انجینئر صاحب نے اس نمبر پر رابطہ قائم کیا۔ تاریخ کے آنے پر وہاں پہنچے، ویٹنگ ہال میں بیٹھ گئے، اندر آفس میں سوالات و جوابات ہو رہے ہیں، انٹرویو لیے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب کی جب انٹرویو کی باری آئی، آپ کو اندر بلایا گیا تو کمپنی کے مینیجر نے آپ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ کمپنی آپ کو چن چکی ہے، کل سے آپ اپنی سروس جوائن کریں۔ حافظ صاحب نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ صاحب آپ نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، جواب طلب نہیں کیا، ڈاکومنٹس نہیں مانگے، آپ نے ہم میں ایسا کون سا ٹیلنٹ دیکھا ہے کہ آپ نے بغیر انٹرویو کے ہمیں قبول کیا؟ کمپنی کے مینیجر صاحب کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ سامنے کیمرہ لگا ہے، ادھر اسکرین لگی ہے، جس وقت آپ کمپنی میں جس وقت آپ ہال کمرے میں آئے اور آپ بیٹھ گئے، آپ کی نظر واش بیسن پر پڑی، آپ نے دیکھا نل چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، نل چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، آپ نے جا کر دوڑ کر لپک پر اس کو بند کیا۔ ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے، ابھی تک کمپنی نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا، آپ نے کمپنی کو راحت پہنچانی شروع کر دی۔ کمپنی جب آپ کو چنے گی، نہ جانے آپ کمپنی کو کہاں سے کہاں لے کر جائیں گے۔ حافظ محترم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ گھر آئے، آپ کی والدہ نے آپ سے سوال فرمایا بیٹے کیا رہا؟ حافظ صاحب نے جواب دیا ماں ملازمت مل گئی لیکن کوئی ڈگری کام نہ آئی، تیری تربیت کام آ گئی، تیری تربیت کام آ گئی۔ تو کہتی تھی بیٹا پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کبھی پانی کو ضائع مت کرنا، بیٹا پانی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، پانی کو ضائع ہونے مت دینا۔ ماں کوئی ڈگری کام نہ آئی، ماں کوئی ڈگری کام نہ آئی، آج تیری تربیت کام آ گئی۔ ماں تجھے یاد ہو کہ نہ ہو، تو نے ایک مرتبہ کہا تھا بیٹے پانی کے بارے میں غور کر، اوپر سے نیچے آئے تو بارش کہلاتا ہے، نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ کہلاتا ہے، پتی پر گرے تو شبنم کہلاتا ہے، پتی سے نکلے تو عرق کہلاتا ہے، جم کر برسے تو اولا کہلاتا ہے، برس کر جمے تو برف کہلاتا ہے، جمع ہو جائے تو جھیل کہلاتا ہے، بہ پڑے تو نہر کہلاتا ہے، آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے، جسم سے نکلے تو پسینہ کہلاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر کہلاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے تو آب زمزم کہلاتا ہے۔ ماں کوئی ڈگری کام نہ آئی، تیری تربیت کام آ گئی۔ خوب پڑھاؤ، دین والے بن کر، ایمان والے بن کر، اخلاق والے بن کر، سنت والے بن کر، شریعت والے بن کر۔ یاد رکھنا بے دین بن کر اگر اپنے بچوں کو دنیا پڑھائی تو خدا کی قسم بہت برا خمیازہ دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔
بچوں کی اخلاقی حالت خراب ہوتی چلی جائے گی. یہ بچہ یہ فرمایا بڑے ڈاکٹر سے الگ لہجے میں بات کرے گا, مسجد کے مؤذن سے الگ انداز سے بات کرے گا, بوڑھی اماں سے الگ لہجے میں بات کرے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے جنہوں نے دنیا پڑھائی بے دین بن کر, بے ایمان بن کر, خدا کی قسم انجام کار اچھا نہیں ہوا. دیکھو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کی اخلاقی حالت کتنی خراب ہے. بڑی کمپنی کے یہ فرمایا باس کوئی بڑے ڈاکٹر, لویر, پروفیسر, کسی بڑی یونیورسٹی کے لیکچرار غصے میں 16 آنے کی سنا دیں تو ہم کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا. مسجد کا مؤذن ایک جملہ کہہ دے ہم کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا. بوڑھا باپ ایک جملہ کہہ دے کہ اس کا دماغ سٹیا گیا. دل کے پھپھولے جل گئے, سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگی ہے. گھر کے چراغ سے دل کے پھپھولے جل گئے, سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگی ہے. گھر کے چراغ سے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا, پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا, ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا, دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا, اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا. 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان آمنہ کے چاند کالی کملی والے کی شریعت کو اڑا گیا. اللہ معاف کرے. کھیلنا ہے گیند بلے سے کھیلو, دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سے کیوں کھولتے ہو؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے, ہمیں کرم فرما دے, ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے, ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے. اللہ کی قسم مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں. لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے زندگیوں میں پورا دین نہیں آتا. اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں سے جڑو, دین کے خادموں سے جڑو, اپنی بستی کے دین کے خادموں کا اکرام کرو, اللہ کے راستے میں چلنے کی ترتیب بناؤ, اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ, اللہ کے گھر کے فقیر بن جاؤ. اللہ پاک رحم فرمائے. حضرت مولانا محمد ابراہیم دیولہ دامت برکاتہم العالیہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں ایک شخص میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور کہنے لگے حضرت آج سے 23 سال پہلے آپ نے مجھے صلاۃ التسبیح کا طریقہ سکھایا تھا, 23 سال ہو گئے صلاۃ التسبیح قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اے کریم آقا ہمیں بھی دین کی محنت کی توفیق عطا فرما دے, اعمال کی محنت کی توفیق عطا فرما دے, اعمال کا شوق عطا فرما دے, اعمال کا ذوق عطا فرما دے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ رمضان کی تیاری کریں گے, رمضان کی تیاری کریں گے, موت سے پہلے موت کی تیاری کا اہتمام کریں گے. دیکھو جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اس کی موت اور ما بعد الموت دونوں آسان ہو جاتی ہیں. ہمارے نانا نے موت کی یاد میں لکھا ہے ایک اللہ والے کی موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے اپنے بھائی سے پانی مانگا, محمد بن ہائی پانی لے کر آؤ, محمد بن ہائی پانی لے کر آؤ. چھوٹے بھائی کی نماز کی نیت بندی ہوئی تھی, وہ نماز سے فارغ ہو کر پانی لے کر پہنچے. بڑے بھائی نے کہا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کی ہے, میں تو پانی پی چکا ہوں, میں تو پانی پی چکا ہوں. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ بھائی آپ نے گھر میں میرے آپ کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا, آپ نے پانی کہاں پیا ہے؟ تو بڑے بھائی صاحب نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, وہ پانی پلا کر گئے ہیں. یہ زی نیوز نہیں ہے, دینک جاگرن کی خبریں نہیں ہیں, اللہ کی قسم ٹائمز آف انڈیا کی باتیں نہیں ہیں, یہ محدث کبیر نے واقعات نقل کیے ہیں. اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے, موت کا شوق عطا فرما دے, موت کا ذوق عطا فرما دے. نیت کریں کہ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کا اہتمام کریں گے, اپنے گھر کی مستورات کو پورا دین سکھانے کی کوشش کریں گے. اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو, اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو. دیکھو اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے, اس پر بری نظریں پڑتی ہیں, اور جب چیز خراب ہو جاتی ہے پھر اسے کتے کھاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے, معافی کا اعلان فرما دے, پردے کا اہتمام کرو. ایک عورت نے ایک مفتی صاحب سے کہا میرے شوہر اللہ کے راستے میں گئے تھے, وہاں سے آنے کے بعد سے ان پر پردے کا بھوت سوار ہو چکا ہے, جسم کے کتنے حصے کا پردہ شرعاً ضروری ہے, ذرا آپ مجھے بتائیں. مفتی صاحب نے فرمایا جسم کے جتنے حصے
پر عورت جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو، اس کو چھوڑ کر پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے۔ جسم کے جتنے حصے پر عورت جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو، اس کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے۔ اس عورت کے ایک چوٹ سی لگی، اس نے کہا مفتی صاحب آج آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ پردے کا اہتمام کریں گے۔ میری والدہ اللہ کی قسم بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی، کہتی تھی یہ آدھا مرد ہیں، یہ آدھا مرد ہیں، یہ آدھا مرد ہیں۔ میری والدہ مولانا زکریا کی 10ویں نمبر کی بیٹی ہیں، اللہ کی قسم بے پردہ عورتوں سے بھی میری ماں پردہ کرتی تھی۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں اپنے گھر میں پوری شریعت کو لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بے دین نوجوان گندا شکاری بن گئے، بے پردہ لڑکیاں ان کا شکار ہو گئی۔ بے دین نوجوان گندا شکاری بن گئے، بے پردہ لڑکیاں ان کا شکار ہوتی چلی گئی۔ پھر کہتے مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی عامل بتا دے، مولانا کوئی تسبیح بتا دے۔ بچی کو غیر سے محبت ہو گئی، بچی کو غیر سے تعلق ہو گیا۔ ارے اللہ تو خود پردے میں تھا، اللہ کا عرش پردے میں، اللہ کی کرسی پردے میں، نبی کا روزہ پردے میں، سات اجابہ پردے میں، شب قدر پردے میں۔ 15ویں صدی کے ابا تو تو خوش نصیب ہے اگر تیری بچی بھی پردے میں آ جائے۔ اے اللہ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرما، خواتین کو پردے کا شوق عطا فرما۔ یہ فرمایا تیری تربیت نے تجھے کیا ہے بے حجاب، میری تربیت نے میری نگاہوں کو نیچے کیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہماری بہترین تربیت فرما دے، ہماری بیٹیوں کو پردے کا شوق عطا فرما دے، پردے کا ذوق عطا فرما دے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں پوری شریعت لائیں گے، اپنی بچیوں کو مکمل پردے میں رکھیں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، پردے کا التزام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں پورے دین کو لانے کی محنت کرنے کی توفیق دے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں، پھر ہمارے شیخ الحدیث صاحب بھی ہیں، آپ کی بھی کچھ بات ہوگی، دعا ہوگی۔ آخری بات، بالکل آخری بات، میری والدہ کے سگے نانا مولانا الیاس صاحب، میرے سگے نانا مولانا زکریا صاحب، اللہ کی مہربانی ہے ایسے گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا، اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ ان والی فکریں بھی عطا فرما دے، ان والا ذوق شوق بھی عطا فرما دے۔ میری والدہ کے حقیقی نانا مولانا الیاس صاحب ایک مرتبہ عید کے دن بہت زیادہ بے چین تھے، بہت زیادہ بے چین تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا بیٹے محمد الیاس آج عید کا دن ہے، تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ حضرت نے بڑی دبی ہوئی آواز سے جواب دیا، اے ماں 29 روزوں پر عید کا چاند نظر آ گیا، ایک روزہ اور مل جاتا، میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور مغفرت ہو جاتی، میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور بخشش ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انار کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، ککڑی کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، خربوز کے دانے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں سبحان اللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ تسبیحات کا اہتمام کریں گے، کسی اللہ والے سے جوڑ مضبوط کریں گے، اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں گے، اللہ کے در کے فقیر بنیں گے، اللہ کے گھر کے فقیر بنیں گے۔ میرا نکاح میری موت پہ ختم، میری نماز میری موت پہ ختم، میری تلاوت میری موت پہ ختم، اور اگر میں سچی نیت کے ساتھ دعوت کے عمل سے جڑا تو انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری قبروں پر کچھ ثواب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھول ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ زمانہ حیران تھا میرے نبی کے پیٹ پر پتھر کو دیکھ کر، زمانہ حیران تھا میرے نبی کے پیٹ پر پتھر کو دیکھ کر، پتھر بھی بڑا حیران تھا اپنے مقدر اور نصیبے کو دیکھ کر۔ زمانہ حیران تھا میرے نبی کے پیٹ پر پتھر کو دیکھ کر، پتھر بھی بڑا حیران تھا اپنے مقدر اور نصیبے کو دیکھ کر۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔
حقیر فقیر سمجھ کر اللہ کی قسم کچھ نہیں کہا، ابھارنے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے، ابھارنے کے لیے حقیر فقیر سمجھ کر کچھ نہیں کہا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو خطیب مجمع کو حقیر فقیر سمجھ کر بات کرے گا اللہ اسے سب سے پہلے جہنم میں پھینکیں گے۔ حقیر فقیر سمجھ کر کچھ نہیں کہا، ابھارنے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ پھر بھی کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، عمر میں بڑے ہو تو چھوٹا بھائی سمجھ لینا، چھوٹے ہو تو بڑا بھائی سمجھ لینا، چاچا سمجھ لینا۔ حقیر فقیر سمجھ کر اللہ کی قسم کچھ نہیں کہا، ابھارنے کے لیے کہا ہے۔ کچھ گاڑیاں بٹن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ گاڑیاں کک سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ گاڑیاں دھکے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ مقصود ہے گاڑی اسٹارٹ ہو جائے، منزل آسان ہو جائے۔ ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ پاک صاف زندگی گزاریں گے، پاک لوگوں کے لیے جنت بنی ہے، اللہ تعالی جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔